دیکھیے جی، اساتذہ کے بارے میں آج کل جو ہے بڑی باتیں آتی ہیں کہ جی استاد بچوں کو مارتے ہیں، سختی کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اساتذہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے ہمارے مدارس کے جو بڑے حضرات ہیں، محتمین حضرات، اگر وہ اس پر توجہ دیں تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ محتمین حضرات ہوگے، ناظمین حضرات ہوگے، وہ یہ دیکھیں کہ بھئی ہم کس درجے کا بچہ لے رہے ہیں، کیسا بچہ ہم داخل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں بچے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے ذہین، ایک ہے متوسط، ایک ہے کمزور۔ اچھا، پھر ذہین میں بھی دو قسمیں ہیں۔ ذہین میں وہ ذہین جو بالکل پیار سے چلیں گے، جن کو آپ کو کچھ کہنا نہیں پڑے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ جن کو کبھی مارنا پڑے گا، کبھی پیار کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرے بھی آ جاتے ہیں جو بہت ہی کم ہوتے ہیں، یعنی وہ ذہین جو ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں، گھر والوں جن سے تنگ ہوتے ہیں ان کو لا کر مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں۔ ایسے بچے جو ہے وہ مار سے ہی چلتے ہیں۔ گھر والے چونکہ ان سے تنگ ہوتے ہیں، بلا کر مدرسے بٹھا دیتے ہیں۔ اچھا، مدرسے میں وہ استاد کو بھی تنگ کرتے ہیں۔ اب استاد ان کو دفتر میں بھیجے یا استاد ان کو بڑوں کے پاس بھیجے تو بڑے ایسے بچے کا اخراج نہیں کرتے۔ آج کل ہمارے یہاں سب سے بڑی مصیبت یہ ہوگی، فیس کا سسٹم حفظ میں ہو گیا ہے۔ اچھی خاصی فیسیں لی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے، اور وہ رہائشی مدارس بھی ختم ہو گئے، جس کی وجہ سے جو ہے انتظامیہ کسی صورت میں بچے کا اخراج تو پسند کرتی ہی نہیں ہے۔ استادوں کو تو نکال دیا جاتا ہے، بچے کو نہیں نکالتے۔ اچھا، پھر متوسط بچے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں کمزور بچے۔ ایک بچہ کمزور بھی ہے، پھر بدتمیز بھی ہے۔ بدتمیز ایسے، جیسے کئی جگہوں پر یہ ہم نے سنا کہ بچے جو ہے وہ استاد کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم فیس دے کر یہاں پر پڑھ رہے ہیں، آپ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ استاد بیچارہ مجبور ہوتا ہے، اب ماہانہ کارگزاری اس نے آگے رکھنی ہوتی ہے۔ وہ اگر کارگزاری آگے نہ رکھے تو وہاں محتمم صاحب کی طرف سے اس کو دباؤ ہوتا ہے۔ اچھا، اگر وہ کیا کہتے ہیں کارگزاری غلط آ جائے تو والدین جو ہے وہ آ کر محتمم صاحب کو شکایت لگاتے ہیں۔ محتمم جو ہے اس بیچارے کو ذلیل کرتا ہے۔ چلو، ایک تو استاد اور ہم جیسا نوجوان ہو وہ ادھر ادھر کی محنت مزدوری کر لے گا، لیکن ایک وہ استاد جس بیچارے نے اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کر دی، اپنی زندگی قرآن کے لیے لگا دی، اور آخر عمر میں، یعنی اس کا ایک تجربہ گزر چکا، اور آخر عمر میں نئے نئے حضرات نے اپنے وہ قوانین نکال کر جو ہے اس پر وہ لاگو کر دیے۔ اب وہ بیچارہ ان حالات سے پریشان آ کر یا تو وہ بچے پر سختی کرتا ہے، بچے پر سختی نہیں کرے گا، وہ ذہنی پریشان ہوتا ہے، ذہنی مریض ہوتا ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بچہ کوئی ایسے نازیبہ حرکت کر جاتا ہے یا کوئی ایسی بات کر جاتا ہے، استاد شدید غصے میں آ جاتا ہے، چونکہ خوراک تو اس بیچارے کی ہوتی نہیں ہے۔ اب 15-20 ہزار میں وہ کیا خوراک کھائے، وہ کیا بھی بچوں کو پالے۔ آج کل پھر ہر مدرسے میں مکان بھی تو نہیں دیا جاتا نا، وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ اب وہ لازمی بات ہے خوراک اس بیچارے کی ہوتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے وہ کمزور ہوتا ہے۔ تو لازمی بات ہے کمزور بندے کو غصہ آ جاتا ہے، اب وہ بچے پر مارتا ہے۔ بعض دفعہ مار کی وجہ سے جو ہے بچے مزید آگے سے بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں۔ استاد جو ہے وہ غصے میں آ کر، چونکہ وہ پہلے سے ہی غصے میں، بچے کی مزید بدتمیزی دیکھ کر وہ زیادہ سخت مارنا شروع کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ یا تو جان سے چلا جاتا ہے یا وہ مدرسہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے بھی مدارس دیکھے گئے ہیں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کو جو ہے اس کی ڈائری پر یہ بھی نہ لکھو کہ جی بچہ جو ہے آج اس نے شرارت کی، والدین اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتے۔ یہ بھی نہ لکھو کہ جی بچہ کمزور ہے، والدین اس چیز کو بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ اب میں کیا اپنا درد دل آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں، یا میں کیا آپ لوگوں کو اپنا درد دل بتاؤں بھائی؟ یقین کریں بس رونا آتا ہے، اور میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی اللہ کی قسم اس فتنے کے دور میں ایسے قراء موجود ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم
یہ نہ ہوتے، یہ قرآن وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت سے پہلے قرآن مٹ جائے گا، اس کے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ اگر یتیم مسکین قرہ نہ ہوتے، اللہ کی قسم یہ قرآن کب کا مٹ چکا ہوتا۔ یہود و نصارہ کے پروپیگنڈا کو تو چھوڑو، ہم خود کتنا قرآن کے اوپر پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میں یہ بات بتاتے ہوئے میرے کو عجیب اس ٹائم یعنی میری حالت ہو رہی ہے۔ کراچی کے ایک علاقہ لہاری کے اندر ایک استاد، ان کا بچہ اب بھی میرا دوست ہے، اور اب وہ ملتان میں اپنا مدرسہ چلا رہا ہے۔ وہ استاد جو ہے، وہ قاری صاحب نے اس مدرسے میں 32 سال قرآن کی خدمت کی، 32 سال قرآن پڑھایا اس نے۔ اور جس دن وہ دنیا سے گیا، جب وہ فوت ہوا، کلاس ہی میں فوت ہوا، اور قرآن کے اوپر اس کا سر تھا، بس اللہ نے اس کی روح قبض کر لی۔ 32 سال اس نے قرآن پڑھایا، اور آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی، 32ویں سال جس سال وہ فوت ہوا، اس سال اس کی تنخواہ 6,500 روپے تھی۔ اور اس کا جو بیٹا، ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، باقی بیٹیاں تھیں۔ بیٹے کی جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے والد کو یہاں کراچی سے جہاز کا ٹکٹ کروا کر ملتان لے کر جائے، اور محتمم صاحب وہ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھے، کرایہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یار ایسوں کے لیے آپ کیا کہو گے؟ ایسوں کے لیے آپ کیا کہو گے؟ تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں سوچنی چاہیے، ہمیں دیکھنی چاہیے۔ میں ایک جگہ پر گیا، ایک بچے نے جو ہے اپنے ادارے کی 4 سے 5 استادوں کے ساتھ ایک وقت میں بدتمیزی کی، اور محتمم صاحب جو ہے اس بچے کو نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ جی اس کا والد جو ہے تھوڑا وڈیرا ہے علاقے کا۔ وڈیرا کیا، بس ایویں چول قسم کا تھا وڈیرا، و محتمم صاحب نے اس کو بنایا ہوا تھا، لیکن اس بچے کو نہیں نکالا۔ اس کو دیکھی دیکھی 2-4 اور بچوں نے، بعد میں مجھے اطلاع ملی کہ 2-4 اور بچوں نے بدتمیزی کی۔ تو بھائی آپ یہ اصلاح قرہ کی تو کر رہے ہیں، پہلے یہ ہمارے علماء جو مدارس چلا رہے ہیں ان کی تو اصلاح کریں۔ یہ کر کیا رہے ہیں؟ بیچارے ہم قرہ کو اس ٹائم تنخواہیں کیا دے رہے ہیں؟ ان کے گھروں کے حالات آپ جا کر دیکھیں۔ میں واللہ العظیم میں اس ٹائم ایسے ایسے قرہ کو بھی جانتا ہوں جن نے قرآن پڑھتے پڑھاتے ان کی زندگیاں گزر گئی، اور ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، بچیاں ان کی جوان ہو گئی ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی شادیاں کر سکیں۔ اور بھائی ایسے ایسے محتممین بھی میں نے دیکھے ہیں جو ریونٹ دعا کے لیے صبح یہاں سے جہاز میں بیٹھیں گے، ریونٹ میں دعا کریں گے، دعا میں شریک ہو کر جہاز میں بیٹھے واپس وہ لوگ کراچی آ جائیں گے۔ بھائی ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ ان کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ ایسے ایسے دنیا دار میں نے دیکھے ہیں جو آتے ہیں محتمم سے ملیں گے، اسی کے ساتھ علیہ السلام۔ بھیا آپ نے کبھی اس قاری صاحب جو آپ کے بچے کو 23 سال میں نازل ہونے والا قرآن پڑھا رہا ہے، کبھی اس قاری صاحب کے پاس آ کر بیٹھ کر کبھی اس کا درد دل بھی سنا ہے؟ کبھی اس کا دکھ بھی سنا ہے؟ پروپیگنڈا یہ جو مولوی حضرات جو ہمارے اپنے مولوی کر رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں قرہ کی تربیت کرنی چاہیے، اور مولوی صاحب اپنا پیٹ بھرا ہونا تو سب کچھ اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت میں نکلتا ہوں روڈ پر، روڈ پر جا کر میں کہتا ہوں کسی کو، آج چل نکل تو میرے ساتھ 4 مہینے کے لیے، کسی ریڑھی والے کو کہوں نا آج چل میرے ساتھ تو تبلیغ پہ 4 مہینے لگانے کے لیے چل، یا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، بولے ہاں مولوی صاحب ادھر میرے پیٹ کے ادھر بھی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، دن کے میں 500 روپے دیہڑی کماتا ہوں، وہ بھی پوری نہیں ہوتی ہے، اور تو مجھے لے چلے 4 مہینے پر، اور چلو چل ادھر سے نکل اپنا کام کر۔ تو اصلاح اور تربیت کی باتیں وہ کر رہے ہیں جن کے اپنے پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ میرا سوال ہے اس وقت، میں یقین کروں کہ میرے اندر ایسا دکھ ہے، میں کہتا ہوں کہ میں کس کے سامنے یہ اپنا دکھ رکھوں؟
بھئی آخر کیا وجہ ہے کہ آج لوگ دین محمدی سے متنفر ہو رہے ہیں؟ وہ لوگ اس دور کے جاہل لوگ صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دین کی طرف آ رہے تھے، آج کیا وجہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ دین سے متنفر ہو رہے ہیں؟ آج کیا وجہ ہے کہ ہماری نسلیں وہ غیروں کے طریقے پر چل رہی ہیں؟ سوچنا تو ہمیں ہی ہے نا۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف پہ اختلاف کرے جا رہے ہیں؟ بھائی یہ سب چیزیں سوچنے کی، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ میں ایک دن اپنے ایک دوست سے کہنے لگا، میں نے کہا محترم، ختم نبوت کے ساتھی تھے، میں نے ان کو کہا محترم مجھے یہ بتائیں آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اس پیارے دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کو لوگ چھوڑ کر قادیانیت کی طرف جا رہے ہیں؟ یار آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا، بھئی کیوں لوگ قادیانیت کی طرف جا رہے ہیں؟ یار اتنا پیارا دین چھوڑ کر لوگ کیوں قادیانیت کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ دیکھیں وہ لوگ کر کیا رہے ہیں اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو بھائی خیر بات کہیں کی کہیں نکل رہی ہے۔ تو بات یہ ہے اس وقت میں ان غریب قرہ کو یہ کہتا ہوں، خدا کی قسم تم لوگ وقت کے ولی ہو، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں تمہاری وجہ سے اللہ اس دنیا پر اپنا عذاب نہیں بھیج رہا۔ تم لوگ جب تک روح زمین پر رہو گے تمہاری وجہ سے عذاب نہیں آئیں گے۔ اس دور میں اس وقت لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور یار تم غریبوں نے اس قرآن کے الفاظ کی حفاظت کر رہے ہو، قرآن کی قرأتوں کی حفاظت کر رہے ہو، قرآن کی رسم کی حفاظت کر رہے ہو۔ اللہ تمہاری اس خدمت کو قبول کرے۔ باقی اکا دکا واقع ہو جاتے ہیں میرے بھائی، اکا دکا واقع ہو جاتے ہیں، ایسے تو دنیا داروں کے بہت سارے بے شمار واقعات ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا، ہم نے تو کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ میری ایک بات یاد رکھ لینا، ہم سب جو ہے نا یہ یہود و نصارہ کو دکھانے کے لیے دیکھو ہم کتنے پرامن ہیں، کتنے یعنی کیا کہتے ہیں سیدھے سادھے، ہم نے کوئی اپنوں میں غلطی دیکھی تو ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، قرآن کا فیصلہ ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ خدا کی قسم جب تک تم ان کی ملت، ان کے پورے نقش قدم پر نہیں چلنے لگ جاؤ گے نا، وہ تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں شیئر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اگر کوئی ایسی اغلاط یا غلطیاں مطلب قرہ کے سامنے آ جاتی ہیں یا علماء کے سامنے آ جاتی ہیں، ہمارے اپنے مولوی شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ دنیا کو ہم دکھائیں کہ دیکھو جی ہمارے اپنے نے غلطی کی، ہم نے اس کو یہ سزا دی۔ اور بھائی اس آیت کو سمجھ لو، جب تک تم ان کی بالکل 100% ان کے نظریے پر نہیں چلو گے، وہ تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ تم پورے کے پورے دین پر عمل نہ کرو، صرف تمہارے اندر جو ہے تمہارے ساتھ یعنی مسلمانیت کا نام لگا ہو، اندر سے بھلے منافق ہو، کچھ بھی ہو، صرف ظاہراً بھی کیا کہتے تمہارے سامنے ساتھ مسلمانیت کا نام لکھا ہوا ہے، لگا ہونا، تب بھی یہ یہود و نصارہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے۔ اس لیے بجائے ان پروپیگنڈا کرنے کے ایسا سوچیں کہ ہم اپنے دین کے شعبوں کو کیسے آگے بڑھائیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے قرآن بچوں پر ان کو سزا دے رہے ہیں، ان پر سختی کر رہے ہیں؟ ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچیں، ان سے ملاقاتیں کریں، جہاں کوئی ایسے پریشان ہوں ہم ان کی پریشانیاں دور کریں۔ ہم ایسے ٹرسٹ بنائیں جن ٹرسٹوں میں کے ذریعے جو ہے ہم ان غریب قرہ کی بچوں کی شادیاں کروا سکیں، ہم ان کی کفالت کر سکیں، ان کو کوئی بھی مثلا ایسے مسائل ہیں ہم ان کی وہ ضروریات پوری کر سکیں۔ اور ہم کر سکتے ہیں صرف یہ چند ایک جو بڑے بڑے مرغے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جو اصلاح کی باتیں کرتے ہیں، اگر یہ خود سے ہی ہو جائے نا، یقین کرو ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں، فی الحال انہی باتوں پر اتفاق کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔